السلام علیکم۔ منقے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ شام کے وقت کیلے کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ ککڑی کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاضمہ خراب ہو تو کچا شلجم چھلکے سمیت کھانے سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سیب کھلایا کریں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ اجوائن کی دھنی لینے سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی ہضم ہو جاتا ہے۔ پستے کا رس پینے سے سخت قبض کھل جاتی ہے۔ جس عورت کا نچلا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے بڑا ہو، اس عورت کے نصیب میں لڑکے ہوتے ہیں۔ سونف ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا زیادہ استعمال مرد کو بانجھ کر سکتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو صبح جلدی اٹھ جایا کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے معدے میں سوراخ ہو سکتا ہے۔ جو شخص صبح ادرک کی چائے پیتا ہے، اس کو سستی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جس کی لکھائی کمزور ہو، اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کا دماغ ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ آٹے میں لیمبو ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گندم کے بھوسے کے قریب بیٹھنے سے الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ نہارے منہ دودھ پینا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ شہد وہ واحد غذا ہے جو پہلے سے ہضم شہد ہوتی ہے۔ کافی کا زیادہ استعمال جسم کو ڈی ہائیڈریشن کا شکار کرتی ہے۔ ہر روز آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ چہرے کو چمکدار رکھنا ہے تو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 گلاس پانی پیا کرو۔ نمک اور لیمن ملا کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل گرم کر کر ناک میں لگانے سے پیٹ درد دور ہو جاتا ہے۔ اجوائن کی دھنی لینے سے دمہ نہیں ہوتا۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل نم پڑ جاتی ہے۔ اونٹ پالنے سے گھر میں مصیبت نہیں آتی۔ گھر میں طوطا پالنے سے گھر میں سایہ آتا ہے۔ گھر میں کبوتر پالنے سے رزق کم پڑ جاتا ہے۔ گھر میں بچھو کو دیکھ کر اگر اسے نہ مارا جائے تو گھر میں آفت آتی ہے۔ جس گھر میں چھپکلیاں ہوں وہاں الرجی کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ جس گھر میں مکڑیوں کے جالے لٹکتے رہتے ہوں وہاں دولت نہیں آتی۔ بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے گال نرم و ملائم رہتے ہیں۔ کھجور کھانے سے بھی نفسیانی کمزوری نہیں ہوتی۔ بطخ کے انڈے کھانے سے کمزوری نہیں ہوتی۔ نہارے منہ بادام کھانا دماغ کو انتہائی تیز کام کرتا ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے جسم کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ جلیبی میں دودھ ڈال کر پینے سے جسم میں کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چائے پینے سے پیشاب میں انفیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گڑ کو گرم کر کے چبانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں تو آپ جلدی سو جائیں گے، بمقابلہ بائیں کروٹ لیٹ کر سونے سے۔ رات کو نیلے رنگ کے کپڑے پہن کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے، کیونکہ مچھر کو نیلا رنگ نظر نہیں آتا۔ جو بچے دیر سے بولتے ہیں انہیں زیتون کے تیل میں سرسوں کا تیل ملا کر چٹانے سے وہ جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا لیمبو کا پانی ملا جائے تو دانت جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب آئے تو اسے زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہیے، اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ صبح ہوتے ہی فوراً چہل قدمی کرنے سے برتن ہمراج ہو سکتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹا دیں تو انہیں
تکلیف اور خارش نہیں ہوگی۔ دودھ میں چند قطرے گریسلین ڈال کر لگانے سے چہرہ تر و تازہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کے چہرے پر غیر ضروری بال زیادہ ہوں وہ لیمن کے چھلکے چہرے پر مسلتی رہیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ سانس کی نالی بند ہونے کی وجہ سے کھانسی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سرخ مرچ کو جلا کر اس کی دھنی لینے سے سانس کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔